السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو بچوں، ہم نے رمضان کے روزے رکھے، آپ سب نے رمضان کے روزے رکھے، اور یہ رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں خوشیوں بھری عید عطا فرمائی، عید کا دن عطا فرمایا۔ تو جو کچھ کوسچن ہے آپ بچوں سے کرنے ہیں، جس میں کچھ سبق ہیں، آپ مجھے بتائیں گے ان کا کیا معنی ہے۔ رمضان کے روزے جس نے رکھے ہیں وہ ہینڈز اپ کریں۔ ماشاءاللہ صاحب نے رکھے ہیں۔ روزہ کیا لفظ ہے؟ ایک روزہ۔ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ روزے کا مطلب کیا ہے؟ صوم۔ صوم تو عربی میں روزے کو کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ روزے کا معنی کیا ہے؟ کسی ایک بچے کو بھی نہیں ہے، کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے لیے جو روزہ رکھا اپنے سب نے۔ نہیں، روزہ تو رکھا، روزے کا معنی کیا ہے؟ روزے کا مائمہ کیا معنی ہے روزے کا؟ ایک انسان طلوع فجر سے غروب آفتاب اپنے کھانے یہ روزے کا معنی نہیں ہے۔ ہاں مائرہ؟ روزے کا معنی ہے صبر کرنا، برداشت کرنا، یعنی کہ اپنے جسم یعنی کہ اپنی ذات میں ہر چیز کو برداشت کرنا، ہر چیز پر قابو پانا۔ روزے جیسے کا ایک محسوس لفظ ہے، اس کا معنی ہے صبر کرنا۔ روزے کا معنی ہے رکنا۔ کیا معنی ہے؟ رکنا یا قابو پانا۔ رکنا۔ اب آپ نے روزہ رکھا اور کس چیز سے رکے رہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں، جس سے میں پوچھوں گا وہ کھانے پینے سے۔ رائمہ تو کس چیز سے رکے رہے؟ اونچی آواز میں بتانا بیٹا۔ کھانے پینے سے رکے رہے۔ بیٹا روزے کا معنی کیا ہے؟ رکنا۔ رکنا کیا لفظ ہے؟ رکنا۔ ہر اس کام سے رکنا جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں منع فرمایا۔ روزہ ہے ایک پریکٹس کا، ٹھیک ہے، ایک ٹریننگ کا، کہ ہم نے روزہ رکھا اور ہم رک گئے، کھانا کھانے سے رکے۔ کھانا کھانے سے کیوں رکے؟ کہ ہم نے ایک پریکٹس کرنی ہے، ہم نے ہر اس کام سے رکنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع فرمایا ہے۔ اب دیکھو، آپ نے روزہ رکھا، کوئی موجود نہیں ہے، کوئی بھی موجود نہیں ہے، حنان کل ہے، اس کے آگے اللہ کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، میں بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اس کو کھاتا نہیں ہے، صبح سحری سے لے کر افطاری تک اس کو کھاتا نہیں ہے، تو وہ رک گیا ہے۔ وہ اس کو پتا ہے کہ میں اس کو کھاؤں گا تو رب تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اور میں نے جو روزہ رکھا ہے مجھے اس کا جو اجر ہے وہ نہیں ملے گا۔ روزہ میں نے کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، اور میں کھانے سے رکا ہوں۔ اب یہ کھانے سے رک گیا، اگر وہ کھا لیتا، اگر وہ کبھی کھا لیتا کوئی بھی، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا، لیکن وہ اگر دوسرے کو آگے یہ کہتا کہ میرا روزہ ہے، لیکن وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، کیونکہ یہ روزہ ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے، رب تعالیٰ کی ذات کی رضا کے لیے ہم نے روزہ رکھا اور اس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ اسی طرح سے اب آپ نے عہد یہ کرنا کہ ہم نے پورا مہینہ پریکٹس کی رکنے سے، ٹھیک ہے، کھانا کھانے سے ہم رکے۔ اب ہم نے جو پریکٹس نیکسٹ کرنی ہے، ہم نے نماز کی پریکٹس کرنی ہے۔ کس کی پریکٹس کرنی ہے؟ نماز کی۔ رمضان کے مہینے میں آپ لوگوں نے نماز میں بہت زیادہ ڈنڈی ماری ہے، ٹھیک ہے، میں کہتا رہوں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، ڈنڈی ماری ہے۔ آپ جو یہ ڈنڈی ماری ہے آپ لوگوں نے، اس میں جو کوتاہی کی ہے، اب آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے۔ یہ منتھ سٹارٹ جو نیکسٹ ہوا ہے ہمارا، جو اسلامی سال کا جو شوال کا مہینہ 10واں مہینہ شروع ہوا ہے، جو رمضان کا 9واں مہینہ تھا، اس میں آپ سب نے ابھی میں آپ کے اوپر جو ہے نا صرف 3 نمازیں، ویسے پڑھنی آپ نے 5 کوشش کرنی ہے، 3 نمازیں آپ نے ہر صورت ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور جو بچہ پورا مہینہ نماز ادا کرے گا 3 کوشش آپ نے 5 کی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے منتھ اینڈ پہ سرپرائز ہوگا، جس نے سب سے زیادہ ادا کی ہوں گی نمازیں اس کے لیے سرپرائز ہوگا، وہ ابھی ہم اس میں ڈسکلوز نہیں کرتے۔ تو روزے کا کیا معنی تھا؟ ہر کس چیز سے رکنا؟ ہر اس کام سے رکنا جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم کو منع کیا ہے۔ لائک ایز آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، کوئی کسی قسم کی ایسا کام نہیں کرنا، برا کام نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو ایزا نہیں دینی، کوئی کسی قسم کا ایسا کام نہیں کرنا جس سے رب تعالیٰ کی ذات ناراض ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کا حق نہیں چھیننا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، یہ سب چیزیں اس میں ابھی اس لیے اب چھوٹی چھوٹی یہ ٹپس ہیں جو کہ شریعت نے ہمیں دی ہیں، آپ نے خود پر فالو کرنی ہے۔ میں نے بار بار آپ کو نہیں کہنا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ آج کے لیے آپ کا جو لیسن ہے وہ یہ ہے
کہ جیسے کہ آپ نے رمضان کا پورا مہینہ پریکٹس کی، رمضان کے ماشاءاللہ روزے رکھے، آپ کھانے پینے سے محفوظ رہے، کھانے پینے سے بچے رہے، اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے وہ مہینہ ماشاءاللہ ختم ہو گیا اور ہمیں ایک لیسن دے گیا کہ ہم نے جب رب تعالیٰ کی ذات پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ جب ہمیں کوئی نہیں دیکھتا تو رب تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے. اسی طرح اب ہم کوئی بھی گناہ کرنے لگے، کوئی بھی ایسا کام کرنے لگے، تو آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ کی ذات ہم کو دیکھ رہی ہے. تو یہ نمازیں بھی آپ نے سرپرائز کے لیے نہیں پڑھنی، یہ کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات عبادت کے لائق ہے اور ہم صرف اسی کی عبادت کرنی ہے. اور رب تعالیٰ کی نماز جو ہوتی ہے اس میں رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرانے کے طور پر ہمیں نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ماشاءاللہ. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا تیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا تیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے سلے آنا، پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے سلے آنا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد سنا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں نے کہا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں نے کہا، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ، جو ہجر طیبہ میں اب بن کر کمال آیا، کمال
روتی ہوئی طیبہ کو باران سے جلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے آقا مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ شہرت دے آقا مجھے بس یہ سعادت دے کہ مر جاؤں تیرے قدموں میں رو رو کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے آقا مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ شہرت دے آقا مجھے بس یہ سعادت دے کہ مر جاؤں تیرے قدموں میں رو رو کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں. یہ جو کمپٹیشن ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس میں ہمارے پاس دو ٹیمز ہیں, ٹیم اے اور ٹیم بی. سب سے پہلے میں کوشچن کروں گی ٹیم اے سے. دونوں ٹیم سے میں 10 کوشچنز کروں گی. تو سب سے پہلے میں ان سے فرسٹ کوشچن کرنے لگی ہوں. قرآن کو کتابی صورت کس صحابی کے دور میں ملی؟ حضرت عثمان غنی یا حضرت ابوبکر صدیق؟ حضرت عثمان غنی. بیٹا ایک شاباش. سیکنڈ یہاں پہ رک جاؤ. جب بھی کسی صحابی کا نام آئے اس کے ساتھ آپ نے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا ہے. جب کسی عورت صحابہ کا نام ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بیویاں ہیں ان کا نام ہے انہا. عورت کے لیے انہا کہنا ہے اور مرد کے لیے انہو. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوسچن. کون سی سورہ رمضان مبارک میں سب سے پہلے نازل ہوئی؟ سورہ بقرہ یا سورہ رحمان؟ سورۃ بقرہ. شاباش. اعتکاف کون سی عبادت ہے؟ سنت یا فرض؟ سنت. درست ہے آپ کا جواب. روزہ رکھنے کا حکم کس صورت میں ہے؟ سورۃ بقرہ میں. شاباش. روزہ جان بوجھ کر توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ 60 لوگوں کو کھانا کھلانا یا 40 لوگوں کو کھانا 60 کھلانا؟ لوگوں کو کھانا کھلانا. درست ہے آپ کا جواب. اسلام کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت علی؟ حضرت ابوبکر صدیق. کس مہینے کو آقا کا مہینہ کہا گیا ہے؟ شبہ. شاباش. روزے کو کہا گیا ہے سنت. بدن کی زکوٰۃ یا مال کی زکوٰۃ؟ بدن کی زکات. درست ہے آپ کا جواب. روزہ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ چوتھا یا دوسرا؟ چوتھا. درست ہے آپ کا جواب. ان کے 10 کوسچنز کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ایک کوسچن پہ ان کو ہم لوگوں نے 2 مارکس دی ہیں, یعنی کہ ان کے 20 آؤٹ آف 20 مارکس آ گئے ہیں. نیکسٹ ہم کوسچن کریں گے ٹیم بی سے. آپ سے سب سے پہلا کوسچن ہے تراویح کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 20 یا 8؟ 20. شاباش. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن تراویح پڑھائی؟ 3 دن یا 2 دن؟ 3. شاباش. حضرت علی کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو ہاشم یا بنو امیہ؟ درست ہے آپ کا جواب. رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان کو کس دن کا روزہ رکھنے کا حکم ہے؟ 10 محرم کا یا 5 محرم کا؟
درست ہے آپ کا جواب. قرآن کی زینت کون سی سورت کو کہا گیا ہے؟ سورہ رحمان کو یا سورۃ اخلاص کو؟ درست ہے آپ کا جواب. قرآن مجید کی کون سی سورت قرآن مجید کا دل ہے؟ سورہ یاسین یا سورہ فلق؟ درست ہے آپ کا جواب. قرآن مجید کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ یا سورہ کوثر؟ شاباش. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ شاباش. ان کے 10 سوال بھی مکمل ہوئے اور ان کو بھی 20 آؤٹ آف 20 مارکس مل چکے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ کمپٹیشن ڈرا ہو چکا ہے. یہاں سے ہی ہم لوگ درود کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام پر لے کے جاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد